السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں آن لائن شروع کر رکھی ہوں گی اور مختلف سبجیکٹ کے لیکچرز آپ یقیناً جو ہے وہ ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اسلامیات کے لیکچر نمبر 5 کے حوالے سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ رسول کا ایک لغوی معنی تھا، ایک اصطلاحی معنی تھا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے پیغام پہنچانے والا، جبکہ منتخب اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے، انسانوں تک پہنچاتا ہے، اس کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول کی اصطلاح قرآن مجید میں دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے اور تقریباً قریب المعنی ہی یہ لفظ ہیں۔ پھر اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ اب قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آنے کی ضرورت، اور کسی بھی قسم کی نبوت کے اظہار کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ختم نبوت کیا ہے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ان انبیاء کرام کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور رسولوں پر ایمان چونکہ اس ٹاپک کا عنوان ہے، تو اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے تھے، تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے، تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا۔ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو برائی کے راستے سے بچا کر نیکی کے راستے کی طرف گامزن کیا۔ یہ وہ تعلیمات تھی جو ہر نبی اور رسول نے دی تھی، اور ان پر ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے یہ پیغام من و عن اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ اب ہے صرف جو ہماری گفتگو ہوگی وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی ہوگی۔ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کی بنیاد کیا ہے، اس تعلق کے تقاضے کیا ہیں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اسے عام حالت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو مختلف انبیاء کا، مختلف لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب پہلی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا گیا جس میں مخاطب صرف اور صرف ایمان والے تھے، تو کہا گیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میرے نبی کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ گویا سب سے پہلی تعلیم ہی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی۔ تو رسالت کے تقاضوں میں سب سے پہلا کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ ہے، پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تعظیم مصطفیٰ ہے، پھر توقیر مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد اطاعت و اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نصرت رسول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ حوالے سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 تقاضے جو ہیں کون کون سے؟ قرآن خود تقاضا کرتا ہے محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ دوسرا کیا ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3 نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 اطاعت و اتباع، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیٹا یہ 4 رسالت کے تقاضے ہیں، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد ان 4 عوامل پر ہوتی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بھی کو بندہ چھوڑ دے تو وہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا، حقیقی طور پر مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک توحید پرست رہے، لیکن اگر اس میں محبت رسول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی مدد نہیں کرتا، یا آپ کی اطاعت و اتباع نہیں ادا کرتا، تو لفظوں میں بھلے وہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان تو ہوگا، لیکن عملی طور پر وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شارٹ کویشچن میں آپ اس کا یہ کویشچن بنا سکتے ہیں کہ رسالت کے تقاضے لکھیں، تو شارٹ کویشچن میں آپ نے لکھنا ہے 4 کے صرف نام لکھنے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں صرف اور صرف اس کو کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ یہ لانگ کویشچن بھی ہے اور شارٹ کویشچن کے حوالے سے بھی۔ سوال کیا بنے گا؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ وسلم۔ اب ہم نے ساری گفتگو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ وہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کی، اور ساتھ ساتھ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ تو یہ گویا ایک طرف صحابی کی حاضری کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی محبت کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، اور اللہ کے محبوب نے کیا کرم فرمایا؟ اپنے غلام کی دلجوئی فرمائی، اپنے صحابی کی دلجوئی فرمائی، فرمایا اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو کل بروز قیامت ساتھ بھی تو میرے ہوگا۔ اسی طرح جو انسان دنیا میں جس سے محبت، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اب وہ غلامان مصطفیٰ جن کی زندگی کا مرکز و محور، جن کی تقریر، جن کی تحریر، جن کی ہر عملی صورت جو بھی کام کرنے کی بنتی ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہے، پیغام دیتی ہے، تو بھلا بتائیں کیا ان کو ساتھ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ تو اس حدیث طیبہ میں جو ہم نے کتاب میں پڑھی ہے حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ہم اسی طرح نوٹ کریں گے۔ محبت رسالت کے تقاضوں میں سے محبت رسول ایک تقاضا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے، اور اس شارٹ کویشچن کو بھی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ سوال 2 بنیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ رسالت کے تقاضے لکھیں۔ رسالت کے شارٹ کویشچن میں آپ نے صرف اور صرف 4 کے نام لکھنے ہیں، اور اگر یہی لانگ کویشچن آ جائے تو پھر تھوڑا تھوڑا ان سب میں آپ نے لکھنا ہوگا۔ یہ تفصیلی سوال کیسے میں آتا ہے۔ اب ہم نے صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا ہے۔ رسالت کے تقاضوں میں سے، رسالت کے تقاضوں میں سے محبت رسول کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ دونوں کویشچن آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ محبت رسول میں آپ لکھیں گے کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر کہ محبت رسول سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ ایک دفعہ
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو آپ نے ان کے جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارا، سینے پہ ہاتھ مارنے کی دیر تھی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو حال یہ ہے کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ فرمایا الآن قد استکمل الایمان، اے عمر اب تیرا جو ہے وہ ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو گویا ایمان کے مکمل ہونے کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ اس میں دو حدیثیں دی گئی ہیں، دونوں کے دونوں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیعت کا واقعہ، اور دوسری ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپ نے اس کے نوٹ کرنی ہے، تفصیل سے لکھنی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک کوشچن جو ہے تیار ہو جائے گا کہ محبت رسول سے کیا مراد ہے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیں کہ باقی سب چیزیں ان کی کوئی لمٹ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن محبت رسول کو ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی تشریح بڑے ہی جو ہے وہ واضح الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینے کا نام کیا ہے؟ محبت رسول بھی ہے، اطاعت و اتباع بھی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ رسالت کے تقاضے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ محبت رسول، دوسرا کیا ہے؟ تعظیم رسول، تیسرا کیا ہے؟ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا کیا ہے؟ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شارٹ کوشچن میں آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہوں گے۔ تفصیلی سوال میں آپ ہر ایک کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ آپ تفصیل سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اگر کہا جائے کہ محبت رسول یعنی رسالت کے تقاضوں میں سے محبت رسول کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، تو اس میں 2 حدیثیں ہوں گی، وہ آپ نے لکھنی ہوں گی۔ تو یہ تب تک کے لیے آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اور بیٹا یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ تشریف لائیں گے کلاس میں باقاعدہ، تو اس وقت دوبارہ آپ کو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی، تو یہ آپ نے نوٹ بھی کرنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ لکھ کر ایک دفعہ اپنے گھر میں اپنی والدہ، بہن، بھائی، ابو، جو بھی آپ کے بڑے بھائی جو کہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، ان کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو آپ ہمسائے میں ارد گرد تلاش کریں کہ جس میں صرف اور صرف آپ ایک دفعہ لکھ کر اسے اپنا دکھا سکیں، غلطیاں نوٹ کر سکیں، نقطے گول بنایا کریں تاکہ آپ کی لکھائی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔